میں اپنے محترم ویورز کے لیے اور اپنی عالیہ اور عظمیٰ کے لیے آج اپنے پڑوس سے دو واقعات لے کر آیا ہوں، یعنی طالبان رجیم کے، اور میری خواہش ہے، میری درخواست ہے کہ ان کو غور سے سننا ہے اور پھر خود فیصلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بلوچ دوست کوئٹہ کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس کے سامنے کالی پگڑی اور سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ایک پٹھان اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنا مطالبہ پیش کر رہا تھا۔ میرے بلوچ ساتھی ڈپٹی کمشنر نے کہا، یار نہ اس کی اردو میری سمجھ میں آتی ہے اور نہ اسے میری، تم اس سے پشتو میں سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، میں کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں ایک طویل عرصے سے رہ رہا ہوں، چھوٹا سا کاروبار بھی ہے، اطمینان سے زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک شخص کی شراکت سے کاروبار کو وسعت دی۔ چند سال کاروبار بہتر طور پر چلا اور پھر دھوکہ دہی اور فراڈ سے وہ شخص اور اس کے 3 ساتھی کئی لاکھ روپے اور ایک موٹر سائیکل لے اڑے۔ میں نے چاروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا، چاروں گرفتار ہوئے، 2 کو پولیس نے پیسے لے کر چھوڑ دیا اور 2 کی جج نے ضمانت کر دی، اور میں بے یار و مددگار اور مفلوک الحال ہو گیا۔ ان 4 میں سے 2 نقل مکانی کر کے افغانستان کے شہر قندھار چلے گئے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ میں اپنا روپیہ طلب نہیں کر سکتا تھا، عدالت کا پروانہ وہاں نہیں جاتا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں طالبان کی حکومت آ گئی ہے۔ میں کوئٹہ سے پک اپ میں بیٹھا اور قندھار پہنچ گیا۔ وہاں کی عدالت میں جا کر درخواست دی۔ دونوں ملزمان کو طالبان کی سپاہ پکڑ کر لے آئی۔ صرف 1 دن مقدمہ چلا۔ ان لوگوں نے اقرار کر لیا کہ آدھے پیسے اور موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے اور آدھے پیسے باقی دونوں کے پاس۔ اگلے دن میں موٹر سائیکل اور پیسے لے کر آ گیا۔ اب میں ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان باقی 2 افراد کو پکڑ کر میرے حوالے کرو۔ میں انہیں طالبان کے پاس لے جاؤں گا تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ مجھے آپ پر، آپ کی عدالت پر اور آپ کی پولیس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب، وہ جب کہانی سناتے ہوئے اپنے مطالبے کی طرف آیا تو جذباتی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تیرنے لگے اور کہا، تم اپنے یہ بڑے بڑے عالی شان دفاتر بند کرو اور وہاں چٹائی پر بیٹھنے والوں سے انصاف کرنا سیکھو، ورنہ ایک دن تمہاری عدالتوں میں کوئی اپنا مقدمہ لے کر نہیں آئے گا۔ اب اگلا واقعہ سنیں۔ ایسا ہی ایک منظر خود میرے دفتر میں پیش آیا۔ میں ڈپٹی کمشنر چاغی تھا۔ افغانستان سے ایک برساتی دریا جسے لوگ بور نالہ کہتے ہیں، چاغی میں داخل ہوتا ہے۔ اس پر چاغی کے 3 بڑے قبیلوں کی زراعت کا دار و مدار ہے۔ ایک دن تینوں قبیلوں کے سردار میرے دفتر میں آئے اور کہا، افغانستان کے بڑیج قبیلے کے سردار نے اس پر بند باندھ کر پانی روک لیا ہے، آپ کچھ کریں۔ اسی دوران طالبان کی طرف سے ڈپٹی کمشنر مولانا عبدالحی میرے دفتر میں ملاقات کے لیے آ گئے۔ لوگ ٹوٹ پڑے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسا روایات کے خلاف ہے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور مجھے کہا، کل صبح ہم دونوں موقع پر جائیں گے، 2 مولوی آپ کی جانب سے اور 2 مولوی ہماری جانب سے۔ شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سردار جنہوں نے زندگی میں پٹواری اور قانونیوں کو دیکھا تھا ہنسنے لگے۔ کیا ہم ریونیو ریکارڈ لے کر آئیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا، فیصلہ شریعت پر ہوگا۔
गुस्से में भिपरा जू मेरे साथ अफगानिस्तान में मौके पर पहुंचा, जहां बंद बांधा हुआ था, लोग जमा थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अंग्रेज के बनाए महकमा माल के कानून और ज़ाब्ते के सामने शरीयत क्या कर सकती है। मौलवी साहब ने मुझे साथ लिया और दोनों तरफ के उलमा से कहा, बताइए पानी के इस्तेमाल के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। एक हैरत अंगेज बात सामने आई। दोनों मुल्कों के उलमा की जुबान से एक ही जवाब निकला, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो और बाकी नीचे वालों के लिए छोड़ दो। पानी रोकना गैर शरई है। मौलवी अब्दुल हई का सिर्फ एक इशारा हुआ और वो सरदार, जिसे समझ नहीं आ रही थी कि बंद कैसे तोड़े, वो इतने बड़े बंद को कुदाल से तोड़ने लग गया। सुबह तक बंद खत्म हो चुका था। मैं जब वापस आया उन लोगों के साथ तो सब सिर्फ एक बात कह रहे थे, ऐसा अगर हमारे कानून में मसला पेश आता तो अब तक कई कत्ल हो चुके होते, मुकदमे चलते, साला साल अदालतों की पेशियां भुगती जाती। क्या हम अपने फैसले तालिबान से नहीं करवा सकते? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे ज़बरदस्त दिन होगा जब हम अपने फैसले अगर तालिबान से मतलब शरीयत से करवाने शुरू कर देंगे और इन माई लाडों से, इन गगरे वालों से, इन रेशमी गाउन वालों से हमारी जान छूटेगी। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल क्या है? इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल की सज़ा सुना दी गई। आपको पता चल गया होगा, 1.5 अरब के करीब उन पर जुर्माना भी किया गया। अब आपको बताता हूँ, इन्होंने यहाँ से घड़ी की तस्वीर ली। अब इमरान खान के खिलाफ इस प्रोपेगंडे को और इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ को जो रियासत रखती है, जो निज़ाम रखता है, उसको मुलाहिज़ा करें। वो तस्वीर ले गए वहाँ दुबई में, कोई कहता है दुबई में, कोई कहता है किसी और यूएई की रियासत में। वहाँ पर इन्होंने एक इंडियन सेल्समैन को उसकी तस्वीर दिखाई। अब आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि किसी ज्वेलरी की तस्वीर देखकर आप उसकी कीमत का अंदाज़ा कर सकते हैं? आया ये सोने की है या इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, हीरा है तो कितने वजन का है, कितने कैरेट का है, ये सारे मामलात। और उस इंडियन ने क्या किया, वो भी इन्हीं का जो है ना दोस्त है, इन्हीं का रिश्तेदार है। जाहिर है आपको पता है नवाज शरीफ इंडियन, पीपल्स पार्टी इंडियन, रियासत इंडियन, बड़े प्यारे लगते हैं इनको इंडियन। इमरान खान पे दबाव यही था कि इंडिया के साथ तिजारत शुरू करो, इंडिया के साथ जो है ना मामलात ठीक करो और कश्मीर को भूल जाओ। हामिद मीर कह चुके हैं। तो उस इंडियन ने कहा कि ये पता नहीं जो है ना वो इतने अरब की जो है वो घड़ी है। ये एक तस्वीर से, यानी आप यहां इंसाफ का, यहां आप कानून का, यहां आप आइन का मजाक देखें कि उस तस्वीर से इन्होंने कीमत लगवाई। ये कीमत लगवाना किसकी जिम्मेदारी थी? ये कीमत लगवाना एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जिम्मेदारी थी, या बैतुल इसका जो तोशा खाना का इंचार्ज है, जो तनख्वाह भी ले रहा होगा, उसके पास गाड़ी भी होगी, फ्री बिजली भी होगी, सब कुछ, ये उसकी जो है ना ड्यूटी थी। ये वहाँ पहुँच गए, वहाँ से कीमत लगवा कर आए। अब आप अंदाज़ा करें कि वो घड़ी किस किस्म की घड़ी थी कि जिस पर जुर्माना जो है वो 1.5 अरब रुपए हुए और कीमत पे कर दी गई। इमरान खान कहते हैं कि कीमत अदा की गई है, मैंने डिक्लेयर किया है, उस कीमत पर टैक्स भी भर दिया गया है, लेकिन नहीं, और उस पर 1.5 अरब जो है वो जुर्माना कर दिया गया। तो जो रियासतों पे नहूसत है ना, वो ये क्या, ये रियासत गरीब है, इसके पास वसाइल नहीं है, इससे नहीं होती। रियासत पे जो नहूसत है, रियासत में जो बरकत का उठ जाना है, वो नाइंसाफ़ी की वजह से होता है। आपको मोहतरम व्यूअर्स ने कई दफ़ा सुना होगा, लेकिन जाहिर है बार बार सुनना चाहिए। अजान एक दिन में 5 दफ़ा होती है कि ये तो बनु मखजूम की फातिमा है। अगर बनी हाशिम की फातिमा यानी मेरी बेटी फातिमा होती तो उसके लिए भी यही सजा होती। बात खत्म। कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह जो है वो मुआशरों में बरकत होती है। अभी आपने जिनको आप जो है ना वो अनपढ़ कहते हैं, जिनको जाहिल कहते हैं, वो बंदा क्या कह रहा है? वो बंदा कह रहा है कि बंदे पकड़ दें,
میں ان کو ادھر وہاں لے جاتا ہوں طالبان کی عدالت میں جو چٹائی پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اور یہ جو ہے نا وہ ان میں دوڑ لگی ہوئی ہے ججوں میں, بھاگ بھاگ کے وہ جیل میں جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان کو وہ سزائیں دیں, ہمارا نام کہیں پہ جو ہے نا وہ یزیدی لشکر میں ہمارا نام کہیں نہ رہ جائے. یعنی وہ ایک یزیدی تھا نا لشکری جو امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ سر ڈال کر لے کر گیا تھا کہ جی مجھے رے کی سلطنت ملے گی. عمر بن سعد تھا میرا خیال ہے, اس کے ساتھ رے کی زمین کا وعدہ ہوا تھا جہاں پہ بڑا غلہ اگتا تھا. وہ کدھر گیا عمر بن سعد اور کدھر گئی جو ہے نا وہ رے کی زمین, وہ اسی طرح سر کھا رہی ہوگی عراق میں. اور وہ یہ اسی طرح میں نے بار بار آپ کو کہا کہ میں استعارے کے طور پہ استعمال کرتا ہوں, وہ بھی انعام کی غرض سے امام کا سر لے کے گیا تھا, یہ انعام کی غرض سے کہ جی ہمارا نام بھی لکھے, ہم نے بھی سزا دی تھی, ہمارے منہ پہ بھی کالک ملیں, ہمارے منہ پہ بھی گھوں ملیں, ہمارے منہ پہ بھی. جب تم لوگوں میں اتنی غیرت نہیں ہوتی تو پھر عہدے کیوں لیتے ہو؟ جب تم لوگ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے, تم لوگوں سے زیادہ غیرت تو اس عورت کی تھی جو عورت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اڈیالہ پہنچ گئی. تم لوگ اس لیے مرد ہو کہ تم لوگ پینٹ پہنتے ہو, اس لیے مرد ہو کہ تم لوگوں کے ختنے ہوئے ہیں, پھر جج کیوں بنتے ہو؟ دباؤ نہیں لے سکتے تو کون تمہیں مرد کہتا ہے؟ بغیرتوں کو اور بشرموں کو, کہ تم بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو کہ میں سزا سنوں, مجھے رے کی جاگیر ملے گی, مجھے رے کی جاگیر ملے گی. یزیدیو, یزید کے لشکریو, کس منہ سے تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو اور کس منہ سے تم لوگ کسی کو مشرک کہتے ہو؟ سب سے مشرک بڑے تم لوگ ہو جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو اور کسی کے احکامات پہ کسی کی معصوم زندگی کو برباد کرتے ہو. وہ ایک خاتون جس کی یہ عمر وہ گھر میں آرام کرنے کی تھی کہ جیل کی تھی, کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو 14 سال جیل کر دی. کوئی پینٹ پہننے سے یا شلوار باندھنے سے مرد نہیں ہو جاتا کہ جی ہم پینٹ پہنتے ہیں تو ہم مرد ہیں اور فلاں ساڑی پہنتی ہے تو وہ عورت ہے. تم لوگوں سے زیادہ مرد ثابت ہوئی ہے بشرا بی بی. لانتیو, تم لوگ مرد نہیں ہو, یا تم لوگ شاید کمبل کے اندر مرد ہو, ویسے بے فکر ہو کہ تم لوگ مرد ہو. دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر پوسٹوں پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ تو بہرحال وہ بتانا تھا ان کو کہ انصاف اس سے کہتے ہیں, لیکن انہوں نے انصاف کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے انصاف سیکھا کہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہو یا بنی ہاشم کی. ان کو تو اتنی حیا نہیں آئی کہ ایک سابق وزیر اعظم کے لیے ان کو ایک انڈین ملا, وہاں سے انہوں نے قیمت لگوائی. بہرحال ٹھیک ہے, یہ چلتا رہتا ہے. رے کی ریاست والے, رے کی جاگیر والے, سر پیش کرنے والے. یہ پھر حبیب اکرم صاحب کا آپ کو بتانا تھا کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی سائنٹیفک سروے کرتا ہے تو وہ حبیب اکرم صاحب ہیں. انہوں نے 20,000 کلومیٹر کا, بقول ان کے انہوں نے 20,000 کلومیٹر کا اس الیکشن سے پہلے سفر کیا ہے, اور انہوں نے منزل بتائی ہے چترال سے لے کر کراچی تک. اور انہوں نے اس میں واضح کہا ہے کہ بلوچستان کی 15 سیٹوں کو نکال کر انہوں نے بقایا تمام سیٹوں کا سروے کیا ہے. اور بقول حبیب اکرم صاحب کے کہ عمران خان کو نااہل کر دیں, عمران خان کو سزائیں دے دیں, عمران خان کی پارٹی توڑ دیں, عمران خان کے بندوں کو اغوا کریں, عمران خان کے بندوں پر اور خواتین پر تشدد کریں. پورے ملک میں جو طوطی ہے وہ عمران خان کا بول رہا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ 45 سیٹیں کے پی کے کی. حبیب اکرم صاحب کے بقول کہ ان 45 سیٹوں میں سے اگر کوئی ایک سیٹ جیت گیا تو ان کے لیے بڑا حیرت کا باعث ہوگا. 45 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے علاوہ اگر کوئی ایک سیٹ جیت گیا تو انہیں بڑا دھچکا لگے گا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 16 یا 17 سیٹیں انہوں نے بتائی ہیں کراچی کی, کہ 16 سے 17 جو سیٹیں ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے. اندرون سندھ میں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے, انہیں 3 یا 4 سیٹوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ 30 سے 35 سیٹیں جو ہے وہ
پیپلز پارٹی کی ہیں. کراچی میں انہوں نے کہا کہ MKM اگر دوسرے نمبر پہ آ گئی تو یہ کافی حیرت انگیز بات ہوگی. اور انہوں نے جو نیا انکشاف کیا ہے, انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان دنوں میں حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں جو جماعت اسلامی ہے وہ MKM سے آگے نکل چکی ہے. اس وقت کراچی میں ووٹوں کے ریشو کے حساب سے پہلے نمبر پر PTI ہے, دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے. تو یہ حبیب اکرم صاحب کا سروے جو انہوں نے 20,000 کلومیٹر, اور جو اہم ترین بات بتائی ہے حبیب اکرم صاحب نے کہ اگر 2018 جتنی سیٹیں نون لیگ لے جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی, اور نون لیگ کو بڑا خوش ہونا چاہیے. میرا خیال ہے 2018 میں انہوں نے 80 سیٹیں لی تھیں یا 84 سیٹیں لی تھیں مخصوص سیٹوں کو ملا کے. تو حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کو بہت اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے اگر وہ 2018 والی سیٹیں لے جاتے ہیں. اول تو وہ 2018 والی سیٹیں نہیں لے رہے. اب آپ حبیب اکرم جو بالکل پرو PTI نہیں ہے, جو انتہائی محترم نام ہے, نیوٹرل نام ہے, وہ آپ کہہ, اور یہاں وہ پرو میکس لاڈلے کو وہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. اس کی بیٹی ہندا اور وہ نیک پروین کو وہ کبھی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بنے گی, کبھی کہتے ہیں وزیر خارجہ بنے گی. تو پھر جب آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں, دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو اپنے لوگوں سے, اپنے عوام سے لڑ کر وہ ہتھیاروں پہ انحصار کرے کہ ہمارے پاس فلاں ہتھیار ہے, ہمارے پاس فلاں ہتھیار ہے, ہمارے پاس فلاں ہتھیار ہے. یعنی قوم سے آپ دوریاں پیدا کر لیں اور آپ ہتھیاروں پہ ڈیپینڈ کریں. دنیا میں کہیں پہ ایسا دیکھا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. اس کی تازہ ترین مثال یہ کہ عزت مآب جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ چمکنی میں آپ پشاور میں جا کر الیکشن کرائیں, چھوٹے سے علاقے میں. آج کوشش کیا انٹرا پارٹی الیکشن کی اسلام آباد میں, ساری پولیس آ گئی ہے, پولیس نے گھیر لیا ہے. اب کون کہے قاضی صاحب کو کہ دیکھیں, وہ تو سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے, وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے. ہاں, سوشل میڈیا کے یوٹیوبر کو 100 سے زیادہ کو نوٹسز بھیج سکتے ہیں, لیکن نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نہ میڈیا دیکھتے ہیں. اپنی بےعزتی کا پتہ چل جاتا ہے, اپنی تضحیق کا پتہ چل جاتا ہے. وہ انہوں نے پولیس نے گھیر لیا. یعنی PTI کا مطلب, PTI کا تھا یہ مطلب تھا, یا PTI یہ چاہتی تھی کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا لے تاکہ الیکشن کے بعد ان کو ضمنی الیکشن میں بیٹ مل جائے, لیکن وہاں پولیس پہنچ گئی. اب قاضی صاحب کو کون جا کے بتایا کہ سر یہ دیکھیں یہ پولیس آ گئی ہے, آپ نے کہا تھا چمکنی میں کیوں کرائیں, ادھر دارالحکومت میں کراتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو بہرحال حبیب اکرم صاحب نے جو اگلی 3 سیٹیں بتائی ہیں وہ اسلام آباد کی بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 کی 3 سیٹوں پر جو PTI ہے یا PTI کے جو امیدوار ہیں وہ کلین سویپ کر رہے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں, یہ حبیب اکرم صاحب کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 20,000 کلومیٹر کا سفر, کہ اب یہ لاڈلا کس طرح جیتے گا, یہ امپورٹڈ کس طرح جیتے گا, یہ پالتو کس طرح جیتے گا, یہ آپ خود اندازہ کر لیں. اور بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, زندگی میں آخری موقع ہے, ورنہ آپ لوگ بہت پچھتائیں گے کہ 28 مئی کو نکلیں. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں, 8300 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں, ڈیش کے ساتھ بھیجیں, ڈیش کے بغیر بھیجیں. آپ کو کوڈ نمبر, سلسلہ نمبر, خاندان نمبر, ہر چیز آ جائے گی. اس کی پرچی بنا لیں. کہیں ضرورت نہیں ہے کسی پولنگ سٹیشن جانے کی, کسی کیمپ میں جانے کی. یعنی گھر میں پرچیاں بنائیں سب کے جتنے ووٹر ہیں. ایک دفعہ پھر بتا دوں, 8300 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. آپ کو فوراً میسج آئے گا, اس پہ سلسلہ نمبر, خاندان نمبر, ووٹ نمبر, سارا کچھ لکھا ہوگا. وہ پرچی آپ نے گھر میں بنا لینی ہے, اپنی بنا لینی ہے, امی ابو کے بنا لینی ہے, کسی بھائی کی بنا لینی ہے. صرف آپ نے 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجنا ہے اور پرچی گھر میں بنا لینی ہے. ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ فلاں جگہ جائیں اور وہاں سے پرچی بنوائیں, کوئی آپ کے گھر میں دے کے جائے گا نہیں. آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8300 پہ میسج کریں, وہاں پہ جو معلومات آتی ہیں وہی پرچی ہوگی. وہ پرچیاں آپ نے گھروں میں بنا لینی ہیں, ابھی سے بنانا شروع کر دیں.
اور آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے عمران خان کی معصوم زندگی کو بچانا ہے، آپ نے بشرا بی بی کے بڑھاپے کو بچانا ہے، ورنہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ 8 فروری کو بے وفائی کرتے ہیں، 70% ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر عمران خان کے پاس پورا حق ہوگا میری رائے میں کہ وہ ڈیل کر کے ملک سے چلے جائیں اور واپس اس ملک میں کبھی نہ آئیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں۔ دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔